گل بدن میرے چچا کی بیٹی تھی۔ ہمارے گھر پاس پاس تھے۔ ہم ساتھ اسکول جاتی تھیں۔ ہمارے ساتھ دردانہ بھی ہوتی تھی جو سامنے والی گلی میں رہتی تھی۔ جلد ہی سہیلیوں میں گل بدن کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ وہ کسی سے ڈھنگ سے بات نہ کر سکتی تھی۔ تائی کہتی تھی میری اس بولی بالی لڑکی کو اس کی نندیں مارا کریں گی۔ وہ فیشن نہیں کرتی تھی، کس کر چٹیاں باندھے رکھتی تھی۔ باہر نکلتی تو خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹ لیتی، جبکہ اس کی چھوٹی بہن فیشن کرتی۔ اس کا نام گلاب دین تھا۔ گل بدن کی فیروز سے ملاقات اسکول کے راستے میں ہوئی تھی۔ اس روز میں نے چھٹی کی تھی اور دردانہ اس کے ساتھ تھی۔ دردانہ غریب گھر کی لڑکی تھی۔ گل بدن اس کی مالی مدد کرتی تھی، لہٰذا وہ اس کا ہر راز چھپا لیتی۔ پہلے دردانہ سے گل بدن کی دوستی اسکول کے راستے تک تھی۔ بعد میں جب فیروز درمیان میں آ گیا تو یہ ایک دوسرے کے گھر بھی آنے لگیں اور دوستی رازداری میں بدل گئی۔ فیروز دردانہ کے ذریعے گل بدن کو پیغام بھجوانے لگا، کیونکہ یہ لڑکی پردہ نہیں کرتی تھی۔ وہ کمہاروں کی لڑکی تھی۔ گل بدن کا فیروز سے ملنا ممکن نہ تھا، لیکن دردانہ کی وجہ سے ممکن ہو گیا تھا۔ وہ دونوں کی ملاقات کراتی۔ پہل تو یہ ملاقات باتوں تک محدود رہی۔ وقت کے ساتھ محبت گہری ہو گئی۔ فیروز نے اپنے ماموں کی لڑکی سے منگنی توڑنے کی ضد پکڑ لی۔ اس نے گل بدن کو اپنانے کا ارادہ کر لیا، جبکہ اس کی منگنی طایا ذات سے ہو چکی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جب گل کو دلہن بنانے کی تیاریاں کی جانے لگیں۔ فیروز نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ گل کے گھر جا کر ان کے والدین سے رشتہ مانگ لیں۔ ماں نے الٹا اسی کو کوسنا شروع کر دیا، نہ جانے تو کس طرح کی لڑکی کے چکر میں پڑ کر میری اتنی اچھی بانجی کو ٹھکرانے چلا ہے۔ میں ہرگز ان لوگوں میں تیرا رشتہ نہیں کروں گی جن کو اپنی دولت کا گھمنڈ ہو۔ والدین سے مایوس ہو کر فیروز نے اپنے چچا سے منت کی کہ آپ ہی درمیان میں پڑیے اور گل کے والدین سے رشتہ مانگ لیجیے۔ بھتیجے کی خوشی کی خاطر اس کا چچا ہمارے چچا کے پاس آ گیا۔ چچا نے نہایت سختی سے انکار کر دیا۔ کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کیا میرا دماغ پھر گیا ہے جو میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر غیروں میں بیٹی کی شادی کروں گا، جبکہ شادی کی تاریخ طے ہو چکی ہے؟ جب گل بدن نے دیکھا کہ فیروز اپنے پیار میں سچا ہے مگر اس کی کوشش ضائع گئی ہے تو اس نے بہادری سے کام لیا۔ پہلے 2 لفظوں میں التجا کیا، پھر زبان کھولی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب زبان کھولنے کی سزا موت تھی۔ لڑکی کے لیے پس شہری ہو جانے کے باعث اسے یہ سزا تو نہ ملی، لیکن چچا نے اس کی جوتوں سے خوب توازیہ کی۔ ماں تو بس کھری دیکھتی رہی تھی، کیونکہ وہ مجبور تھی۔ جوں جوں شادی کا دن قریب آ رہا تھا، فیروز اور گل بدن کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کریں، یہاں تک کہ دعوت نامے بٹ گئے۔ گل مایوں بیٹھ گئی۔ سہیلیاں دلہن کو اپٹن لگانے آ گئیں۔ اب اس انتظام کو روکنا گل بدن کے بس کی بات نہ تھی۔ جس شام نکاح تھا، اس دن بے تاب ہو کر فیروز نے دردانہ سے رابطہ کیا، اس کی منت سماجت کی کہ کسی طرح میرا پیغام گل تک پہنچا دو یا پھر مجھے اس سے ملوا دو۔ شادی کے بھرے گھر میں دلہن کا اس کے محبوب سے ملوانا دردانہ کے لیے خود ہی موت کو دعوت دینا تھا، لیکن فیروز کی بے بسی دیکھ کر اس نے وعدہ کر لیا کہ ملاقات نہ کرا سکی تو اس کا پیغام ضرور پہنچا دے گی۔ فیروز نے پیغام لکھ کر لفافہ دے دیا جس میں چھوٹی سی ڈبی بھی تھی۔ اس نے یہ گل بدن کے سپرد کر دیا۔ گل بدن نے لفافہ کھولا۔ لکھا تھا تم نے کہا تھا کہ ہر حال میں مجھ سے شادی کرو گی، تم کیسے بھول سکتی ہو؟ دلہن بن کر ڈولی زبردستی بٹھائی جاؤ تو یہ زہر کھا لینا، وہ تمہاری لاش کو اپنے گھر میں اتار لیں گے، یا پھر 10 بجے رات کو میں تمہارا انتظار کروں گا، تم اپنی چھت سے نیچے گلی میں دیکھ لینا۔ جب گل بدن نے یہ پڑھا اس کا دل بیٹھ گیا۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ رات میں ڈولی جانی تھی۔ اب چھت سے نیچے دیکھا تو کہا کیا فیروز اس کو اپنی ڈولی میں بٹھا کر لے جائے گا؟ کیا اس نے مجھ کو شرمندہ کرنے کے لیے پیغام بھیجا؟ اس نے دردانہ سے کہا میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، تم ہی اس کو کھولو۔ دردانہ نے ڈبیا کھول لی اور صفوف دیکھ کر ڈر گئی۔ اس نے اسے غسل خانے میں جا کر بہا دیا۔ گل کے آنسو نہ تھم رہے تھے۔ 8 بج گئے۔ 9 بجے نکاح تھا۔ نکاح کا جوڑا گل بدن کو پہنا دیا گیا۔ مجھے تو بارات کے ساتھ جانا تھا۔ دلہن کی اندرونی کیفیت سے ناواقف دیگر سہیلیاں اس کو دولہے کے نام سے چھیڑ رہی تھیں اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دردانہ پہلے چھت پر گئی۔
اس نے پچھلی جانب دیکھا تو وہ وہاں کھڑا تھا۔ پچھلی گلی سنسان تھی، البتہ سامنے کی طرف دیگیں پک رہی تھیں۔ دردانہ نے فیروز کو گلی میں دیکھا تو دل تھام لیا۔ وہ نیچے آئی اور گلبدن کے کان میں کہا، وہ تیرے آخری دیدار کے لیے پچھلی گلی میں کھڑا ہے۔ اگر تم نے اس کو ایک جھلک نہ دکھائی تو ایسا نہ ہو کہ وہ زہر کھا لے، کیونکہ اس نے مجھ سے ایسا ہی کہا تھا۔ گل، تم نے واش روم جانا ہے تو میرے ساتھ چلو۔ اس نے دلہن کو بازو سے پکڑا اور واش روم لائی، جو سیڑھیوں کے پاس تھا۔ اس پر اپنی سفید چادر ڈال دی اور سیڑھیوں کی طرف لے گئی۔ چھت پر جا کر گل نے گلی میں دیکھا، ایک منزلہ مکان تھا۔ وہ نیچے کود گئی۔ دردانہ کی چیخ نکل گئی۔ اس نے سمجھا کہ گل نے چھت سے کود کر جان دے دی ہے۔ اس نے جھک کر جھانکا، مگر وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ 4 آدمی ایک بڑے سے مضبوط کھیس کی چاروں کونوں کو پکڑے ہوئے تھے۔ گل نے چادر میں چھلانگ لگائی تھی۔ دیکھتے دیکھتے وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ دردانہ نیچے اتری تو اس کو چکر آ گیا، آنکھیں پھٹی پھٹی تھیں۔ تبھی میں وہاں پہنچی۔ اس نے مجھے ایک طرف لے جا کر بتایا کہ گلبدن نے مجھے غسل خانے لے جانے کو کہا تھا اور چھت پر چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے گئی۔ اس نے چھت سے چھلانگ لگا دی۔ میں نے جھانکا تو فیروز کی لائی ہوئی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں نے اس سے کچھ نہ پوچھا، فوراً چچی کو بتایا۔ وہ گر گئیں۔ میں نے ان کو سنبھالا اور بتایا کہ مردوں کو بتائیں، کوئی حل نکالیں گے۔ دلہے کے ماں باپ اور دلہن کے والدین کوئی غیر نہ تھے۔ انہوں نے کمرہ بند کر کے صلاح مشورہ کیا۔ گل سے چھوٹی گلاب کو دلہن بنایا۔ نکاح ہو گیا۔ اس دن کے بعد گلبدن والدین کے لیے مر گئی۔ فیروز نے اس کو بہت خوش رکھا، تاہم وہ ابھی تک اپنے گھر والوں کو یاد کر کے اداس ہو جاتی ہے۔ فیروز اس سے کہتا ہے کہ شکر ہے تم نے ہمت سے کام لیا، ورنہ میں نے مٹھی میں زہر لیا ہوا تھا۔ وہ جواب دیتی ہے کہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ میری چھوٹی بہن قربانی کا بکرا بن گئی۔ اس کا کیا قصور تھا؟ وہ اپنے منگیتر بلال سے محبت کرتی تھی۔ زمانہ جو کہے، مجھے کسی سے کیا لینا دینا، مگر گلاب مجھے کبھی معاف نہ کرے گی۔ وہ بیچاری تو زندہ در گو ہو گئی نا۔